ڈیپ سیک AI چیٹ بوٹ ایپ سے جب ان مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جنہیں چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی سیاسی طور پر حساس سمجھتی ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ DW نے اس حوالے سے ایک تجربہ کیا ہے۔ چین نے بہت کم لاگت پر جدید ترین AI سے چلنے والی چیٹ بوٹ کو گزشتہ دنوں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کمیونٹی میں نئی بحث شروع کر دی ہے۔ تاہم چین کے ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کرنے والے دیگر چینی مصنوعی ذہانت کے چیٹ بوٹس کی طرح ڈیپ سیک بھی سیاسی طور پر حساس موضوعات پر رد عمل ظاہر کرنے کو حوالے سے معذوری کا اظہار کرتی ہے۔ ڈیپ سیک حساس موضوعات اور متنازع مسائل پر اکثر چکمہ دے دیتی ہے یا چینی حکومت کے منظور کردہ بیانیوں کو دہرا دیتی ہے۔ DW کے مطابق ہم نے سیاست اور معاشیات سے لے کر آرٹ اور LGBT حقوق تک مختلف موضوعات پر چینی اور انگریزی میں تجربہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ ڈیپ سیک کے جواب پر حرف بحرف یقین نہیں کر سکتے۔ کیا تائیوان ایک خود مختار ریاست ہے؟ جب ڈیپ سیک سے یہ سوال چینی زبان میں پوچھا گیا تو جواب میں دعویٰ کیا کہ تائیوان ہمیشہ سے چین کا لازم و ملزوم حصہ رہا ہے۔ تاہم انگریزی ورژن نے تائیوان کی حقیقی حکمرانی، بین الاقوامی شناخت اور قانونی حیثیت کا احاطہ کرنے والا ایک تفصیلی 662 الفاظ کا تجزیہ فراہم کیا، لیکن اس جواب کو تیار کرنے کے چند سیکنڈ بعد ڈیپ سیک نے اسے حذف کر دیا اور اس کی جگہ لکھ دیا، چلو کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تائیوان کے انتخابات، سفارتی تعلقات، سیاسی پارٹیوں اور ممکنہ تنازعات کے حالات کا احاطہ کرتے ہوئے سیاسی طور پر متعلقہ 4 مزید سوالات کا تجربہ کیا۔ DW کے مطابق چینی زبان میں 3 سوالات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، صرف تائیوان کی سیاسی جماعتوں سے متعلق سوال کا جواب ملا۔ تاہم ایک تجزیاتی جواب کے بجائے وہ صرف سرکاری بیانات پر مشتمل تھے۔ اس نے کہا، تائیوان چین کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے، ہمیں قومی تجدید کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس انگریزی ورژن نے 630 سے 780 الفاظ تک کے جوابات کے ساتھ 4 سوالوں کے لیے جامع کثیر جہتی تجزیے فراہم کی ہے، لیکن تائیوان کی سیاسی جماعتوں کا احاطہ کرنے والا جواب بھی تیار ہونے کے 2 سیکنڈ کے اندر حذف کر دیا گیا۔ ڈیپ سیک نے تیانانمن کے حوالے سے بھی چکمہ دے دیا۔ 4 جون 1989 کو جب چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے بیجنگ کے تیانانمن اسکوائر میں ہفتوں سے جاری پرامن احتجاج کو کچلنے کے لیے ٹینک اور فوجی بھیجے تو ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ طلبہ کی قیادت میں مظاہرین سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تیانانمن واقعے کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈیپ سیک نے ابتدائی طور پر چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں جواب دینا شروع کیا، لیکن فوراً روک کر اس کی جگہ لکھا، چلو کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایغور مسلم اقلیتی گروپ کے ساتھ بیجنگ کے سلوک کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ جب ڈیپ سیک ایپ سے سنکیانگ ری ایجوکیشن کیمپوں کے بارے میں پوچھا گیا تو چینی زبان کے جواب نے انہیں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیتی مراکز کے طور پر بیان کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ان اقدامات کو تمام نسلی گروہوں کی طرح سے وسیع حمایت حاصل ہوئی ہے۔ انگریزی ورژن نے تاہم ابتدائی طور پر 677 الفاظ پر مشتمل ایک تفصیلی جواب فراہم کیا، جس میں بڑے پیمانے پر ہراست، جبری انضمام، بدسلوکی اور تشدد اور ثقافتی دباؤ جیسی اصطلاحات استعمال کی گئی۔ اس نے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی مذمت کو بھی اجاگر کیا، لیکن ڈیپ سیک نے جیسا تائیوان کے موضوع کے ساتھ کیا، اس جواب کو بھی 2 سیکنڈ بعد حذف کر دیا اور اس کے جگہ لکھ دیا، چلو کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ DW کے مطابق جب ہم نے شی جن پنگ کا موضوع چھیڑا، چینی صدر شی جن پنگ کا کوئی بھی تذکرہ دونوں زبانوں میں فوراً روک دیا جاتا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ شی جن پنگ کی آئینی ترمیم کی مدت ختم کرنے سے چین کی سیاسی نظام پر کیا اثر پڑے گا، جواب تھا، چلو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ شی جن پنگ کو چین سے تبدیل کر دینے سے بعض اوقات جواب مل جاتے ہیں، تاہم معروضیت مشکوک رہی، یہاں تک کہ انگریزی میں بھی چینی قیادت پر بات کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں ڈیپ سیک نے اپنے رد عمل کو حذف کر دیا۔ تبت اور اس کے روحانی پیشوا دلائی لاما کے بارے میں پوچھے جانے پر چینی ورژن نے کہا کہ تبت چین کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ دلائی لاما نے طویل عرصے سے مذہبی اصولوں سے انحراف کیا ہے اور مادری وطن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انگریزی ورژن نے ابتدائی طور پر 800 الفاظ کا تاریخی جائزہ فراہم کیا۔ اس نے لکھا، تبت کی ایک الگ ثقافتی اور سیاسی ہستی کے طور پر ایک طویل تاریخ ہے۔
دلائی لاما امن کے عالمی وکیل اور لچک کی علامت ہے، لیکن پچھلے حساس انگریزی جوابات کی طرح ڈیپ سیک نے اسے 2 سیکنڈ کے اندر حذف کر دیا اور کہا چلو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب بات سیاسی سوالات کی ہو تو ڈیپ سیک کے چینی ورژن نے زیادہ تر جوابات دینے سے انکار کیا یا سخت حکومتی بیانیے کی پیروی کی، یہاں تک کہ غیر سیاسی سوالات پر بھی چینی ورژن نے جوابات میں نظریاتی پیغام کا ٹپا لگایا۔ اگرچہ انگریزی ورژن نے زیادہ تر متوازن جوابات فراہم کیے، لیکن بہت سے جواب جلد ہی خود سینسر ہو گئی۔ تاہم غیر سیاسی موضوعات پر انگریزی کے جوابات زیادہ تر غیر جانبدار اور معلوماتی رہے۔ اس کے باوجود اگر آپ انگریزی میں ڈیپ سیک استعمال کر رہے ہیں تو اپنے جوابات کو تیزی سے محفوظ کریں، ورنہ وہ غائب ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔